علیکم 92 نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جب سے الیکشنز ہوئے ہیں ایک متنازع سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ جن کے پاس 65 سیٹیں تھیں انہوں نے اسی وقت وکٹری سپیچ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی نون لیگ کو، انہوں نے وہ کر کے انہوں نے تو اپنی جیت کا جشن منا لیا، باوجود اس کے کہ چہرے سب کے افسردہ تھے۔ اس کے بعد کل سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی قیادت سے ملاقات ہوئی، اس میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزوں پر معاملات رک گئے، بہرحال ملاقات ہوئی۔ ادھر سے نون لیگ نے حکم دے دیا جی ایم کیو ایم بھی ہمارے پاس آ جائے، ہمارے دربار میں آ کے حاضری دے دیں۔ ادھر سے اب جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی آ رہی ہے۔ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سچویشن ہے وہ ہے کنگ میکر کی ان کی سچویشن بن گئی ہے۔ ان کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنا سکتا، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ کے ساتھ ملے چاہے وہ نون لیگ کے ساتھ ملے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے وہ بہت اچھی ان کی بارگیننگ پوزیشن بہت زبردست ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ جو چاہے انہیں مل بھی سکتا ہے۔ لیکن ایک اور جو بڑی ایک انوکھی جو ڈیولپمنٹ ہے اور اس بار ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ریزلٹس ہیں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ چیلنج کس بیس پہ کیا جا رہا ہے؟ فارم 45 پر ریزلٹس اور ہیں۔ فارم 45 جو ایک فائنل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس پر ریزلٹس کچھ اور ہیں۔ اس کی بیس پر بہت سارے جو نتیجے ہیں ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس کا سلسلہ شروع کیا تھا کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے، انہوں نے سب سے پہلے اون چودھری کے خلاف جو ان کی جو جیت تھی اس کو انہوں نے چیلنج کیا۔ اس کے بعد ایک یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جو نواز شریف صاحب کا NA-15 مانسہرہ کا انتخابی نتیجہ اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، ان کی کامیابی بھی چیلنج ہو گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی جو کامیابی ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ریحانہ ڈار نے سیالکوٹ سے خواجہ آصف کی کامیابی چیلنج کر دی ہے۔ وہ تو واقعی رات کو سوئے تو ریحانہ صاحبہ جیت رہی تھی، صبح اٹھے تو واقعی ان کی جو تھی نا وہ جیت ہار میں بدل چکی تھی، انہوں نے بھی چیلنج کر دیا۔ عطا تارڑ کی کامیابی اور فارم 47 اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے NA-118 پر حمزہ شہباز کی کامیابی انہوں نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ محمود الرشید نے بھی مخالف امیدوار کی کامیابی کو چیلنج کر دی ہے۔ شعیب شاہ نے اسلام آباد سے NA-47 کا نتیجہ ادھر سے بھی چیلنج ہو گیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی کامیابی بھی چیلنج ہو گئی ہے۔ حیرانگی مجھے سب سے زیادہ اس بات پہ ہوئی، اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مانسہرہ میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ کیا ہے؟ وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ دھاندلی کیسے ہوگی وہاں پہ۔ ہاں جی انہوں نے بھی چیلنج کر دیا۔ صورتحال کس طرف جائے گی یہ جوڑ توڑ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ایک طرف پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ جو ہمارے آزاد امیدوار جن کی تعداد زیادہ ہے، ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں، ہم پنجاب میں بھی بنائیں، KPK میں تو بنا ہی رہے ہیں، ان کو وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو وہاں بنائیں گے حکومت۔ لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو آرڈرز ہمیں بانی PTI کی طرف سے ملیں گے ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو وہ سارا میسج دیں گے، پیغام دیں گے، لیکن ہم لوگ اس وقت پوزیشن میں ہیں کہ ہم لوگ حکومت بنائیں۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں، آگے آنے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہم ان کا تجزیہ بھی لیں گے۔ نجم صاحب میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ ارشاد عارف صاحب ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رانا عظیم صاحب ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ مختلف لوگ بھی ہمارے ساتھ اسکائپ سے ہمیں جوائن کریں گے، ٹیلی فون کالز پہ جوائن کریں گے، ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے، جیسے جیسے لوگ ہمیں جوائن کریں گے ہم ان سے بھی بات کرتے جائیں گے۔ نجم صاحب، ایک تو بریکنگ نیوز دینی ہے آپ کو۔ یس، 1.5 منٹ کا قصہ سنانا ہے تاکہ آپ کے دیکھنے والوں کو پتہ لگے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، آپ کو، ہم سب کو شیئر کرنا ہے۔ اور تیسرا ایک صورتحال بتانی ہے جو کہ ظاہر ہم سب مل کے آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کچھ 2-3 گھنٹے پہلے زیر بحث 92 کے پروگرام میں بیرسٹر علی ظفر نے ہمارے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا جو کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی PTI مل کے بیٹھے گی اور حکومت بنائے گی۔ نوٹ کیجئے گا، یہ وہ جماعت ہے یا وہ اس کے یعنی انڈیپینڈنٹس ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کے ساتھ بیٹھے، لیکن انہوں نے یہ وضاحت کی کہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے سوائے نون لیگ کے۔ اچھا، یہ بریکنگ نیوز ہو گئی۔ قصہ سناتے ہیں یہ جو لوگ اس وقت پریشان ہیں نا، ہم سارے دوست، ہاں، کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے
کس کا مینڈیٹ تھا, یہ کس کی کھیتیاں تھیں اور کس کو سونپ دی گئیں, ان کے لیے ایک چھوٹا سا قصہ آپ کی اجازت سے سنانا چاہوں گا. دیکھیے یہ بات ہے حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے تقریباً 40 سال پہلے کی. یہ اس وقت رومن جو ہے امپائر نہیں بنی, اس وقت ریپبلک ہے. وہاں پہ جو ایلیٹ ہے ادھر کی, ان میں جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ کونسل کا ہے, کیونکہ امپائر نہیں تھی نا, تو کونسل کا مطلب تھا کہ سینٹ کا وہ ہیڈ ہے اور جو وہ کہے گا وہ مانا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ادھر ایک تحریک شروع کرتا ہے ایک سلیو, ایک گلیڈیٹر جس کا نام ہے اسپارٹاکس. اب اس اسپارٹاکس کی تحریک کو روکنے کے لیے دو وہاں کے ارسٹوکریٹ امیر آدمی, جو کہ یعنی ان کی بیک گراؤنڈ ملٹری کی بھی تھی, ایک کا نام تھا کریسس اور ایک کا نام تھا پومپی. صحیح, ٹھیک ہے. کریسس کے ساتھ تھا جولیس سیزر, جو کہ ابھی نیا اس نے اپنی ایک طرح سے تحریک شروع کی تھی. ہوتا یہ ہے کہ کریسس اور جولیس سیزر اسپارٹاکس کو قتل کر دیتے ہیں. اچھا, اس پہ قابو پا لیا جاتا ہے. اب وہ روم کی طرف واپس آ رہے ہیں, اتنی دیر میں پومپی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے. وہ اس سے پہلے کہ کراسس اور جولیس سیزر پہنچے کہ جی ہم نے مار دیا کر دیا, اس زمانے میں تو واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا نا, وہ پہنچتے پومپی نے جو بقیہ تھے نا, جو سلیوز تھے, ان کو راؤنڈ اپ کیا, ان کو قتل کیا اور پہلے پہنچ گیا اور اعلان کر دیا جی کہ میں. اب آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے, پہلا تو آپ کو میں نے پیرالل یہ بتایا کہ جب موقع آتا ہے اس طرح کا, تو جس نے کام کیا ہوتا ہے اس بیچارے کو تو ابھی تک اطلاع بھی نہیں پہنچا سکتا, وہ تو ہو جاتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے اس میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ کریسس اور جولیس سیزر پومپی کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مارا تو اسپارٹاکس کو ہم نے ہے. تو وہ کہتا ہے اب تم نے کرنا ہے جو کر لو, میں نے تو تقریر کرنی تھی, کر دی ہے. اچھا سنیے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو اگلا سٹیپ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کریسس اور یہ جو پومپی ہیں, یہ دونوں ان کی فوجیاں آمنے سامنے آتی ہیں, آئی بال ٹو آئی بال, کہ کونسل کس نے بننا ہے. جولیس سیزر کھیلتا ہے ایک ایسا سکہ کہ وہ دونوں کو نہیں بننے دیتا, خود بنتا ہے. اچھا, جو بڑے ہیں اس میں. اچھا, اب اس میں نے 2-3 اشارے آپ کو دیے ہیں. ان اشاروں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی وہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. وہ جو جیت گئے اور ان کی جیت کا اعلان اس طرح سے نہیں ہو رہا, یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئندہ آنے والی صورتحال ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم, اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ایسا سرپرائز اس کے لیے تیار ہو جائیے, کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو پوری طرح سے دہرا رہی ہے. یہ باتیں کرنے کے بعد آپ کو اور آپ کے سارے ناظرین کو مبارک دینی ہے کہ وہ جو الیکشن نہیں ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ گنتی کی بات ہے, گنتی لیکن مورل وکٹری جس کی ہونی تھی اس کی ہو چکی ہے. جس نے بالکل جس کی مورل وکٹری ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. اور ابھی یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو میں چاہوں گا کہ یعنی باقی دوست بھی اس میں بولے, جو اس وقت میرا مسئلہ ہے ذاتی طور پہ, کیونکہ 35 سال سفارتکاری کی ہے اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یورپین یونین اور کچھ جو ہیں ویسٹ کے ممالک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر انکوائری ہونی چاہیے اور یہ الیکشن وغیرہ, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. یہ ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر ہے. نہیں, ہمیں لینا چاہیے. نہیں, وہ لینا پڑتا ہے اس لیے کہ آپ کو IMF میں بھی جانا ہے. وہ لینا پڑتا ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں. وہ لینا پڑتا ہے کہ دنیا میں جمہوریت کا بتانا پڑتا ہے کہ ہم جمہوریت کے اصولوں پہ قائم ہیں. اس میں صرف دو تین باتیں کرنا چاہوں گا. میں نے جب ان ساری سٹیٹمنٹس کو پڑھا, EU کی سٹیٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس سے جو آئی ہے, UK سے جو آئی ہے, مجھے کو کٹ پیسٹ لگتا ہے. یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ بنائی گئی اور سب کو دے دی گئی, لہٰذا اس میں اتنا زیادہ اس کو سنجیدہ نہیں لوں گا. ہمارے فارن آفس نے کہا ہے کہ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ایسا نہیں ہوا. ہم لوگ تو فورن ٹیررزم کے شکار تھے اور ہمارے تو الیکشن بھی بڑے مشکل سے ہونے تھے, وہ ہم نے کرا لیے. اور اس میں چائنا کی سٹیٹمنٹ میں اس کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہوں گا. چائنا نے یہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہوئے ہیں ٹھیک ہوئے ہیں اور یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, اور اس کا ہم انتظار کریں گے کہ حکومت. جہاں تک وزارت خارجہ نے کہا کہ سیکیورٹی کے باوجود ہم نے کروایا ہے, اس پہ تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے.
ارشاد صاحب, اس پہ تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنے چیلنجز کے باوجود, اتنے زیادہ انسیڈنٹس کے باوجود ہم نے انتخابات کروائے ہیں, ہماری سیکیورٹی فورسز, ہمارے ادارے, اس پہ ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب آتے ہیں کرنٹ سچویشن کی طرف. آپ مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ایک کنگ میکر کی ان کی ایک حیثیت بن چکی ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو ہم نے یہاں اقتدار اور اختیار میں عوام کو شریک نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے, اور عوام کے مینڈیٹ کی, عوام کے فیصلے کی, عوام کے جو جذبات و احساسات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو پھر اس وقت زرداری صاحب اور بلاول صاحب بہت ہی بہترین پوزیشن میں ہیں. کیونکہ سودے بازی کرنی ہے, ہم نے ایک خود ہی ایک بنا لیا. بندر بانٹ بھٹو صاحب نے جب مشرقی پاکستان میں ہوئے تھے ایک ضمنی انتخابات, عوامی لیگ کو کالعدم قرار دے دیا. اس کی 161 سیٹیں تھیں تو اس پہ کرائے گئے ضمنی انتخابات. جماعت اسلامی کو اچھی خاصی سیٹیں مل گئیں, باقیوں کو تو بھٹو صاحب نے کہا تھا یہ جو ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں میں اس میں سے حصہ نہیں لوں گا. اگر تو ہم نے ریوڑیاں بانٹنی ہیں اور وہ بھی اپنوں کو دینی ہیں تو پھر تو یہ بالکل ٹھیک ہے. جو بنیادی چیز ہے, دیکھیں یہ جو یورپی یونین ہے یا امریکہ ہے, تو دی اب ریوڑیاں لینے سے انکار کرے کون, تب تو انکار نہیں, میں آتا ہوں نا, نہیں وہ سچویشن ہو چکی ہے لوگوں نے. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اگر آپ وہ دیکھیں نا, جو ایک یعنی خاتون ابھی بنی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں لوٹا بن کے تو ذلیل نہیں ہونا چاہتی. لوگوں کو سب پتہ لگ گیا ہے بالکل کہ یہ نہیں. دیکھیں جو یورپی یونین نے کہا, جو امریکہ نے کہا, اس کا ایک تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پریشر لینے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے. لیکن اس پر غور تو ہمیں کرنا چاہیے, اپنے گریبان میں تو جھانکنا چاہیے ان کے پریشر میں نہیں, ان کے پریشر میں اپنے طور پر کہ جو وہ کہا جا رہا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. یہ موقع ہم نے فراہم کیا ہے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ کسی اپنے ایجنڈے کے تحت یہ کر رہے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے. یہ جو جگہ جگہ RO آفس کے لوگ باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ فارم 47 اتنے بڑے پیمانے پر جس طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اس پر کوئی غور تو کرنا چاہیے. 47 تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کسی کو غور تو کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے الیکشن میں 18 کے الیکشن میں اور 13 کے الیکشن کو زرداری صاحب نے آروز کا الیکشن کہا تھا. آپ زرداری صاحب نے یہ جو اور سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ ہمارے جو نامزد نمائندے تھے یا ایجنٹ تھے ان کو 45 فارم نہیں دیا گیا پریزائڈنگ آفیسر نے, اور 47 میں گڑبڑ کی گئی. یہ سب سے بڑا الزام تھا نا. اب فافن کیا کہہ رہا ہے؟ فافن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 29% یہ بہت بڑا فگر ہے. 29% پولنگ اسٹیشنز پر وہ 45 کا جو فارم ہے وہ چسپاں ہی نہیں کیا گیا, جو کہ ایک قانونی ضرورت ہے, آئینی ضرورت ہے. بہت بڑی فگر ہے. اچھا, دوسری جو اس سے پہلے جو پابندیاں وغیرہ جو کچھ ہوا اس کو ہٹ دے. بنیادی چیز یہ ہے کہ عوام کو جب ان کو کہا گیا ہے کہ انوائٹ کیا گیا ہے کہ آئیں جی اپنا رائے دیں, اپنے جذبات کا قانونی طریقے سے اظہار کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں. جب انہوں نے اظہار کر دیا تو اب اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. ابھی تک رزلٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے, اور رزلٹ جو ہے آپ کے اپنے لوگ جو ہیں, آپ کے اپنے لوگ یعنی پیپلز پارٹی کے لوگ چیلنج کر رہے ہیں ان کو. بالکل. اور آپ حکومت سازی شروع ہو گئے ہیں. نہیں, حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں, اور اس پارٹی جس پارٹی نے اکثریت حاصل کی ہے, جس کے زیادہ نمبرز ہیں, وہ کسی قطار شمار مجھے حیرانگی اس بات کی ارشاد عارف صاحب کہ آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے, جن کے ساتھ آپ بیٹھنے جا رہے ہیں, تو آپ کا اخلاقی طور پر آپ کا موریلی جواز کیا بنتا ہے؟ کوئی تک نہیں بنتا. اچھا, اب کہا یہ جا رہا ہے, جو بات کی جاتی, پہلے تو ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اب عدالت کو بھی, عدالت عظمیٰ کو بھی, عدالتوں کو بھی بیہیو کرنا چاہیے, اور اپنے جو فیصلے ہیں ریورس کرنے چاہیے, اور اس معاملے کو اب سلجھانا چاہیے.
اور یہ پارٹی کو آپ باہر نہ رکھیں اور یہ جو منڈی لگانی ہے ضمیر فروشی کا کاروبار نہ ہونے دیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کو بھی اس پر وہ کرنا چاہیے، جو آروز اس کے قابو میں نہیں ہیں ہمیں لوگوں کو عوام کو بتایا جائے کہ جناب یہ آروز جو ہے خود رزلٹ بنا رہے ہیں۔ بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے نوٹس لیے ہے الیکشن کمیشن نے، 2-4 نتائج روکے بھی ہیں اور نوٹس بھی کیے ہیں کہ بھئی یہ کام اب جو آپ کریں گے ایک لمبا پھر نیا پروسیس شروع ہوگا، پہلے سے آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے تھا اور آپ اس چیز کو انشور کرتے۔ کیونکہ ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا تھا کر لیا، جتنا آپ نے ان کو روکنا تھا روک لیا، اس کے باوجود بھی عوام نے آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز، عوام نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے نا، یہ تحریک انصاف کی کوئی 3.5 سالہ کارکردگی پر انہوں نے فیصلہ نہیں دیا ہے، یہ عوام نے فیصلہ دیا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے، خاص طور پر پچھلے 1 سال سے، ایک پارٹی کو جس طرح آپ نے نکرے لگانے کی یا کھڈے لگانے کے لیے آپ نے ترکیبیں استعمال کرنی شروع کی ہیں، یہ اس کے خلاف ریفرینڈم دیا ہے۔ یہ کوئی تحریک انصاف کی کارکردگی پر عوام نے فیصلہ نہیں دیا، اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی، ہماری عدالتوں کو بھی اس پر ایکٹیو ہونا چاہیے۔ جی پلیز۔ یہ 88 کی پوزیشن مجھے نظر آ رہی ہے، 88 میں بھی یہی صورتحال تھی کہ ایک کوشش کر کے سپرٹ مینڈیٹ لایا گیا تھا اور اس وقت دشمنی تھی، فریقوں کے درمیان بڑی دشمنی تھی۔ اس وقت دشمنی نہیں ہے، ضد اور انا کا ایشو ہے۔ اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو یہ سمجھتی تھیں کہ میرے باپ کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے، یہ ان کے نمائندے ہیں جو دوسرے مد مقابل تھے، اور دوسرے یہ سمجھتے تھے کہ یہ آ کے انتقام لیں گے۔ صحیح، یہ مسئلہ تھا نا۔ بالکل۔ اس وقت کی جو صدر اسحاق خان تھے یا جنرل اسلم بیگ صاحب تھے یا جو لوگ دوسرے بھی تھے، انہوں نے ضد اور انا کو بھی ایشو نہیں بنایا اور سیاسی انتقام کو بھی ایشو نہیں بنایا، اور ایک جو عوامی مینڈیٹ تھی اس کو رسپیکٹ دی گئی، جس کی وجہ سے معاملات اچھے چلے۔ آگے جا کے جو ہوا سو ہوا، لیکن وہ سارا جو ایک تناؤ تھا، جو تصادم کی کیفیت تھی، لوگوں کے اندر جو اشتعال تھا، غصہ تھا، وہ سارا ختم ہو گیا تھا۔ تو اس وقت بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، خرید فروخت کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، وفاداریاں تبدیل کر کے آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا، حکومت بن جائے گی، استحکام نہیں ہے۔ یہ آپ کا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، اس کی بھی آپ نفی کر رہے ہیں، اور جو بلاول بھٹو صاحب کا، رانا عظیم صاحب، ایک ان کا نیا سلوگن تھا چنو نئی سوچ کو، وہ انہی لوگوں کے ساتھ اب کیسے نئی سوچ کو آپ جو ہے نا وہ فٹ ان کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بات بالکل ٹھیک ہے۔ آج پیپلز پارٹی کے جو لوگ ملے ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا، جس میں سرگودا سے ندیم افضل چند صاحب ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، اور بہت سے لوگ جو ملے ہیں، انہوں نے بالکل واضح کہہ دیا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت بنائی تو ہمیں نہیں پتا کتنے عرصے کا یہ الیکشن ہے، مگر لیکن ہمارا جو جنازہ باقی ہے نا وہ بھی نکل جائے گا، اور لوگ یقین نہیں کریں گے۔ دوسری بات، ایک اس الیکشن میں لوگ کہہ رہے ہیں نا حکومت، دیکھیں حکومت عمران خان بنا گیا، عوام کی حمایت چاہیے ہوتی ہے نا۔ اس نے پہلی دفعہ اس پاکستان کی تاریخ میں بتا دیا کہ وہ لوگ جو لوگوں کی خریداری کرتے تھے، وہ لوگ جن کے بغیر کہتے تھے کہ ہر صورت یہ ہوں گے تو الیکشن جیتا جائے گا، ان میں سے کوئی نہیں جیتا، اکثریت میں سے کوئی نہیں جیتا۔ اور ان کے مقابلے میں جیتنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تصور نہیں کرتا۔ پرویز ہٹک صاحب کے مقابلے میں شاہد ہٹک، میری آج اس سے بات ہوئی، میں نے کہا یار، اس نے کہا بھائی مجھ پہ تو اتنے مقدمات انہوں نے دیے ہوئے تھے کہ میں تو حلقے میں آتا ہی نہیں تھا، لیکن مجھے ووٹ پر ہے تحریک انصاف، مجھے نظریے کا ووٹ پر ہے۔ اب اس وقت کا جو صورتحال میں صرف کر دوں، اس وقت کا جو صورتحال ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹر، پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو الیکشن ہار گئے ہیں اور جو جیتے بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ چلے گئے تو ہمارے لیے آگے الیکشن بڑا مشکل ہو جائے گا، جو پیپلز پارٹی کے لیے۔ دوسرا، پیپلز پارٹی کو یہ بھی سمجھ لگ گئی ہے، وہ آج جنہوں نے واضح کہا ہے، بلاول صاحب نے بھی کہا ہے اور ان کے سابق وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایم کیو ایم کو کراچی میں جو نشستیں ملی ہیں تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا بیٹھنا بنتا نہیں، یہ الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہ ہو سکتا ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں۔ یہ ووٹر کا قصور ہے، آپ ہر دفعہ یہ لالی پاپ دیتے ہیں۔ آئی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ تو ایسے لگ رہا ہے، ابھی ایک خبر آئی ہے کراچی سے کہ ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ ہم سیٹیں لے نہیں سکتے۔ وہ سننے میں آیا کہ 15 کی توقع 18 ہو گئی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، میرے ساتھ دیکھیں نا، جماعت اسلامی نے چند ماہ پہلے
وہاں کراچی کا الیکشن ون کیا ہے, وہ پہلے نمبر کے نہیں, بلدیاتی الیکشن میں لیکن میئر بھی ان کا بن رہا تھا, نمبر 1 پارٹی تھی نا. اب وہاں ان کی سیٹ ہی نہ نکلے یا ایک آدھی سیٹ صوبائی کی ہو تو وہ کیسے؟ میں خرید و فروخت سب ایک خرید و فروخت سے کر دوں. ایک نا آڈیو کے پی کے سے ایک شخص کی باہر نکل آئی, وہ کسی سے بات کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں جیت گیا ہوں, تو 12 سے 13 منٹ بعد اس کے حلقے کے اتنے لوگ وہاں پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ اس نے پھر معذرت کر کے سب کے سامنے پر ویڈیو پیغام دیا. ان کا میں ویسے نہیں چھوڑیں گے, لوگ چھترول کر دیں گے ان کو, اگر یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, ووٹ ان کی امانت ہے تو وہ نہیں کرنے دیں گے. اچھا میرے ساتھ شہزادہ گستاخب خان حلقہ NA-15 سے, یہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ہرایا ہے, اور حیرانگی اس بات کے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی نہیں, دھاندلا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی فارم 45 کی شکایات ہے, یہ جیت گئے ہیں لیکن ان کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا, ان کو فارم 45 دیا ہی نہیں جا رہا. السلام علیکم شہزادہ صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام, آ رہی ہے آپ کی آواز. جی شہزادہ صاحب, آپ نے تو مانسہرہ سے شکست دے دی, لیکن اس کے باوجود کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کو فارم 45 نہیں دیا جا رہا. وہی مسئلہ ہے کہ ریزلٹس 49 پر جا کر چینج کر دیے گئے. ہوا کیا ریزلٹ جب دینے کا معاملہ آیا تو؟ مجھے فارم 47 مل چکا ہے اور کنٹرول روم میں سب کے سامنے وہ میرے پاس ہے. الیکشن میں 25,500 ووٹوں سے جیت چکا ہوں. اچھا. اور اللہ کے فضل سے کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہے, کیونکہ لیڈ کافی زیادہ ہے. یہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ درخواستیں دے رہے ہیں, انتظامیہ پہ پریشر ڈال کے یہ کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں امید کہ یہ انشاءاللہ کامیاب ہو سکے. تو آج وہاں پر آر او کے دفتر کے باہر بھی بڑا احتجاج اور لوگ جو بڑا غصے کا اظہار کر رہے تھے, وہ کیا معاملہ ہوا تھا وہاں پہ؟ یہ پچھلے 2 دن سے انہوں نے روکا ہوا ہے کہ وہ کنسالیڈیشن نہیں کر رہے تھے. تو آج بہت بڑا احتجاج تھا, کل بھی بڑا احتجاج ہوا. تو آج انہوں نے نوٹسز جاری کر رہے ہیں کنسالیڈیشن کے بارے میں. تو انشاءاللہ کل ووٹس کنسالیڈیٹ ہوں گے. جو سرکاری جو ووٹ ہوتے ہیں ملازمین کے, یا جو کینسل ووٹس ہوتے ہیں یا ویلڈ ووٹس ہوتے ہیں. اچھا شہزادہ صاحب یہ بتائیے گا, اس کے بعد فارم 40 کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھے, کسی کو کیمپین کرنے نہیں دی گئی, کسی نے کیمپین کی نہیں. تو ذرا بتائیے گا کہ ووٹر کتنا چارج تھا, ووٹر کتنا موٹیویٹو تھا, کہ ووٹر کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑا کہ جو پی ٹی آئی کے بیکڈ امیدوار ہیں, کینڈیڈیٹ ہیں جن کو پی ٹی آئی کی حمایت ہے, وہ کوئی جلسہ نہیں کر رہے, کوئی ریلی نہیں نکال رہے, لیکن اس کے باوجود بھی اتنا موٹیویٹڈ تھا آپ کا ووٹر. یہ ذرا بتائیے گا کیمپین کے دوران کیا آپ کو دیکھنے میں ملا, ووٹر کی کیا فیلنگز تھیں؟ جی ووٹرز بڑے چارج تھے, اور ووٹرز پی ٹی آئی کے جو ینگسٹرز ہیں, جو پی ٹی آئی کے نوجوان بچے ہیں, وہ انہوں نے اپنے والدین کو بھی اس کے لیے مجبور کیا کہ وہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیں اور ہمیں بیک کریں. تو بڑی مہم میں بڑی سخت انہوں نے دلچسپی دی اور بہت تیزی کے ساتھ مہم چلائی. دشواریاں تو تھی, لیکن ان نوجوانوں نے تمام تر دشواریوں کو عبور کیا, اور ابھی بھی وہ بہت چارج ہیں. جس طرح انہیں پتہ چلا کہ کچھ نتائج میں رد و بدل کیا جا رہا ہے, تو از خود کسی کی کال پہ نہیں, از خود سارے سپورٹرز نکل آئے اور ہزاروں کی تعداد میں کنٹرول روم کے آگے وہ بیٹھے رہے, اور اسی طرح آج بھی بیٹھے رہے, کل بھی بیٹھے رہے. یقیناً آپ لوگوں پہ یہ بھی تو پریشر ہے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جیتے ہیں, کہ کوئی اپنی جو ہے وہ وفاداری بدل نہ لے. تو یہ بھی کتنا پریشر ہے, اور کیا آپ لوگوں کو یہ بالکل ہے اپنے آپ پر یقین بھی, اور باقی لوگ بھی کیا رہیں گے عمران خان کے ساتھ؟ جی بالکل, جو پی ٹی آئی
آپ نے دیکھا ہوگا پہلے چھوڑ کے گئے ہیں وہ تو اس دفعہ الیکشن کے قابل ہی نہیں رہے. انہیں عوام میں بھی پذیرائی نہیں ملی اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے بھی پذیرائی نہیں دی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا کرے گا کہ وہ پارٹی چھوڑے اور پارٹی کے مفاد کے خلاف چلے. صحیح. شہزادہ گستاصف صاحب، میرا نام نجم الثاقب ہے اور تقریباً 2 گھنٹے پہلے میری بات ہوئی بیرسٹر صاحب ہیں علی ظفر صاحب، ان سے میں نے کچھ باتیں کی جس سے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ملنا چاہتے تھے خان صاحب سے، ان کو اجازت نہیں ملی. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے، نمبر 1 پہلی بات تو یہ بتائیے کہ آپ کو پارٹی قیادت کی جو اگلی اسٹریٹجی ہے جس میں کہ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ساری آپشنز ہیں سوائے اس کے کہ ہم نون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے اس کی اسٹریٹجی آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں؟ جی ابھی تک تو ہم یہ پھنسے رہے کنٹرول روم ہی کے معاملات میں، کیونکہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا داماد یہاں پہ ہولی سولی انچارج ہے، تو وہ انتظامیہ کو اور باقی دیگر سرکاری اداروں کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں اور وہ بڑی سخت یہاں پہ پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں. ایک سوال اور نواز شریف صاحب کو بھی وہ غلط پوزیشن بتا رہے ہیں. اب وہ الیکشن ہار چکا ہے، پہلے سے بہت رسوا ہوئے ہیں اور وہ مزید رسوائی میں یہ ایسی حرکتیں کر کے اضافہ کروا رہے ہیں. تو ابھی تک ہمیں نجم صاحب کوئی چونکہ ہم ادھر بزی تھے تو ابھی تک کوئی ہدایات ایسی نہیں آئی، لیکن جو بھی ہمیں ہدایت ملے گی اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو پہلے بھی میں کے پی کے کی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہ چکا ہوں، 8 جماعتوں کا متفقہ. تو انشاءاللہ ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی رول ادا کرنے کی. جی آپ اتنی تحمل مزاجی سے اور اتنے کمپوزڈ آپ ہو کے بول رہے ہیں، اور آپ نے شروع میں ہمیں بتایا کہ ماشاءاللہ اتنی آپ کی وہ ہے گنجائش ہی نہیں ہے، آپ اتنے ہزاروں سے آگے ہیں. تو ہمارے ناظرین کے لیے ذرا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اگر آپ کے جو آپ کا نتیجہ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال ہو سکتے ہیں؟ جی وہ ہتھ کنڈے تو کافی استعمال کر بھی چکے ہیں. یہ الیکشن میں انہوں نے بہت سارے منصوبے بھی دیے جن پہ کام بھی کروایا، جن کو سرکاری فنڈ کا بہترین استعمال بھی ہوا. تو اب اس کے بعد یہ مختلف دفاتر میں جس طرح کہ ابھی میں نے کوئی خبر سنی کہ انہوں نے ایک کلپ تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے نتیجہ رکوا دی ہے درخواست دے کے، لیکن وہ فیک ہے. وہ درخواست بھی میں نے دیکھی ہے، فیک ہے، اس پہ کوئی آرڈرز نہیں ہے، کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے احکامات نہیں ہیں. لیکن وہ ایسی شہزادہ صاحب آپ کے حلقے میں جو کہ میرا بڑا تعلق بھی ہے، وہاں پہ میں نے آپ کے حلقے میں ایک وزٹ بھی کیا تھا. کیپٹن صفدر نے جو پہلی تقریر الیکشن پولنگ ختم ہونے کے کوئی آدھے گھنٹے بعد کی تھی، وہ کی تھی کہ میاں صاحب جیت گئے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے آنا شروع ہوا تو کیپٹن صفدر تو کافی دیر جو میری اطلاع ہے آر او کے دفتر میں رہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف سے پریشر ڈالا گیا، لیکن ابھی تک آپ کو رزلٹ کیوں نہیں جاری ہوا؟ وہ تو ہو جانا چاہیے تھا. جی وہ تو اس طرح سے دفاتر کو استعمال کر رہے ہیں جس طرح وہ اپنے گھر کو بھی استعمال نہیں کرتے ہوں گے. یہاں پہ جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں وہ تو لگتا ہے کہ انہیں پوسٹ ہی ان کی اسسٹنس کے لیے کیا گیا ہے. وہ نہ کسی کا فون سنیں نہ کسی سے بات کریں. اور وہ پی آر او ہیں، تو وہ کوشش کر رہی ہے ان کے لیے، بہترین کوشش کر رہی ہے. اور آج بھی اس طرح ہوا ہے کہ ایک اے آر او جو ہے وہ نتائج لے کے آ رہا تھا تو اسے
راستے پہ بیہوش کر دیا گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، 27 گھنٹے وہ ہسپتال پڑا رہا، اور ابھی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اسے اٹھا کے لے جائے، لیکن پر وقت اطلاع ہونے کی وجہ سے وہاں پی ٹی آئی کے کارکن پہنچ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے فی الحال تو روک دیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزادہ گستاخ خان صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آفیسرز نے ارشاد صاحب پریشر قبول کرنے سے انکار کیا، ابھی آپ بھی ایک واقعہ سنا رہے تھے، بہت سے آروز نے انکار کیا، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ جتنے ڈی پی او نے ڈی جی خان کے ڈی پی او نے صرف یہ جرم کیا کہ اس نے پولیس سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرنی ہے، کسی کا ساتھ نہیں دینا، کسی کی مخالفت نہیں کرنی، اور اس کو زد و کوب کیا، بیچارے ہسپتال پہنچ گئے۔ ایسے تو یہ حرکتیں ساری ہوئی ہیں، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جناب لیکن کچھ ایماندار آفیسرز تھے جو اپنے موقف پر کھڑے رہے۔ ڈی سی لیا جو ہے اس نے پریشر قبول نہیں کیا، اس کو کمشنر صاحب نے کہا، فون کر کے کہا کہ آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے، اس نے کہا دیکھا جائے گا، لیکن میں نے ابھی ایک ویڈیو نا بھیجی ہے ارشاد عارف صاحب کو، اور ایک اچانک سے نومنتخب ایم این اے سب جو ہیں وہ آر او صاحب کو جس طرح گالیاں نکال رہے ہیں اور جس طرح وہ کر رہے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، یعنی کہ یہ الیکشن ہے، عوام نے فیصلہ دے دیا ہے، اب عوام نے دیا بڑا تحمل سے فیصلہ اپنے ووٹ کے ذریعے، کوئی زیادتی نہیں کی، ہزاروں نے لاکھوں ووٹر ایسے تھے جن کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، لوگ واپس گئے۔ یہ پہلا الیکشن تھا کہ ٹائم سے بعد پولنگ شروع ہوئی اور ٹائم پہ ختم ہو گئی۔ اچھا، ویسے جو ٹرینڈ دیکھا ہے ارشاد صاحب، اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی، ٹھیک ہے کیمپین والی سائیڈ آپ وہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، آپ نے نہیں کیمپین کرنے دی، لیکن اگر ووٹنگ والے دن یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال نہ ہوتے تو 200 سیٹ تو نکال گئے تھے یہ لوگ، کہ نہیں؟ نہیں، میں اب اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، یہ فیئر بات نہیں ہوگی، کیونکہ ایک پرزمپشن ہوگی، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کم از کم 77 سے الیکشن دیکھ رہا ہوں، 77 کا الیکشن ریگڈ الیکشن تھا، جھرلو الیکشن تھا، بھٹو صاحب نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، لیکن یہ ہتھ کنڈے انہوں نے بھی اپنے مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیے تھے۔ صحیح، پی این اے سے نہ تو انتخابی نشان چھینا گیا تھا، نہ پی این اے کے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا، میں صرف پولنگ ڈے کی بات کر رہا ہوں، نہ یہ مسئلہ تھا کہ ووٹر پولنگ اسٹیشن جا کے اس کو کوئی کیمپی نظر نہ آئے جہاں سے وہ پرچی بنوا سکے سوائے ایک پارٹی کے، یہ نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس الیکشن میں جو ہوئی تھی اس کا نتائج ملک کو بھی بھگتنے پڑے، جمہوریت کو بھی بھگتنے پڑے، اور بھٹو صاحب کو بھی بھگتنے پڑے۔ لیکن میں پرسنلی بہت ایسے ووٹرز کو جانتی ہوں، بڑے اسمارٹ ووٹر تھا اس بار کا، انہوں نے ہر چیز بڑی سمارٹلی پلے کی ہے، جو باہر کیمپس لگے تھے پرچیاں وہاں سے بنوائی، میاں دنارے وجن کے نعرے بھی لگائے، ووٹ اندر جا کے انہوں نے خان کو ڈالا۔ میں پرسنلی میں جو اس وقت بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بہت بڑا امتحان ہے، خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کا، جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اس وقت سب سے سینئر سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، اور جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے رہیں، نعرہ لگاتے رہیں، اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ووٹ کو عزت دینے کی ان پر ہے۔ اب اس میں 2-3 باتیں جو ہوئی ہیں نا شازیہ نئی، ان میں سے ایک تو میرے ان 2 دوستوں نے اور آپ نے اشارہ کیا ہے کہ بیوروکریٹ کی تربیت ہوتی ہے یہ کہ اس نے اپنی چین آف کمانڈ نہیں توڑنی، اور جو اس کو احکامات ملے ہیں وہ ہمیں ماضی میں یہ نظر آتا تھا کہ 100 میں سے ایک ایسا ہیرا نکلتا تھا جو کہتا تھا پولیس سے کہ پیچھے ہو جاؤ اور میں وہ کروں گا جو مجھے میرا ضمیر کہہ رہا ہے، پچھلے زمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ وہ ایک جو تھا نا 100 میں سے، اب وہ کو 30-35 مجھے نظر آ رہا ہے، اس دفعہ ہمیں نظر آئے اس بار۔ ایک پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو بڑی بڑی تقریریں کرنے والے لوگ ہیں نا، جنہوں نے بڑی غلطیاں نکالی کہ بلاول کو تو اردو نہیں آتی اور وہ بارش آتا ہے اور پانی آتا ہے، اس قسم کے مذاق، کہ میری عوام جن کا شعور جاگ چکا ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی اردو کیسی ہے، وہ جذبات دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول کہہ کیا رہا ہے۔ اچھا، تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو ہزاروں لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، جو نئے ووٹرز 20 سے 22 ملین، یہ وہ
ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے تھے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک یعنی ان سب نے باہر نکل کے ووٹ دیا ہے، اور پھر ووٹ بھی کن حالات میں دیا ہے، نوٹ کیجئے گا. ایک تو آپ کو خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ادھر 400 بندے اکٹھے ہیں، کوئی بم ہی نہ پھٹ جائے، اس حالات میں آپ کے خوف ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ووٹ دینے دیا جائے گا کہ نہیں. تو یہ جو بھی بات ہوئی نا کہ میاں دے نعرے وجن کے کہہ کے تو اندر گئے اور ووٹ جو ہے وہ ان کو دیا، یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور سب سے بڑی جو تبدیلی مجھے اس وقت نظر آئی اس میں کہ وہ جو چارٹ بن جاتا ہے نا الیکشن سے پہلے کہ جی میاں صاحب آپ آئیے اور ساری باتیں، سارے انکل، سارے میرے جیسے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی لو جی وہ تو پرائم منسٹر بنے ہی بنے. وہ چارٹ آج تک بنتے رہے، ان پہ عمل ہوتا رہا. یہ پہلی دفعہ ہے شازیہ بالکل کہ اس چارٹ میں لوگوں نے تو شرطیں لگائی ہوئی تھیں. آپ نے وہ فرنٹ پیج پہ دیکھا، میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر. وہ تو میں اسی دن کہہ چکی تھی، صحافت کا جنازہ. اب بتائیے گا مجھے، کیا میں آپ تینوں سے اگر پوچھوں تو کیا آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے؟ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. یہ ویسے ان کو پتا ہے، ارشاد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بنیں گے ضرور. یہ تو آپ 2 دن سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بنیں گے ضرور، بھلے سال کی نہیں بنے، 6 مہینے کے لیے بنے. میں نے وہ جو بات کی ہے وہ اب بھی میں کہتا ہوں، اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور ان کے حق میں رزلٹ تبدیل کیے جاتے ہیں اور ان کو اکثریتی پارٹی مان لیا جاتا ہے، جو کہ نہیں ہے آج کے دن تک، اس وقت تک تو وہ اکثریتی پارٹی نہیں ہے. اکثریتی پارٹی تو پی ٹی آئی ہے. اگر بنتے ہیں تو پھر یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی وہ بلاول کو مان لیں گے، وہ شہباز شریف کو مان لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. پھر نواز شریف صاحب ہی ہوں گے. اگر مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، خواہ وہ مخلوط بنائے یا اپنی حکومت بنائے، تو اس میں پھر میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کسی اور کو موقع دیں. وہ اس پہ میں آج بھی قائم ہوں. تو پیپلز پارٹی جو اتنی مضبوط بارگیننگ پوزیشن میں، اس دفعہ وہ کیا پرانی تنخواہ پہ کام کر لیں گے؟ پہلے کی ہے تو اب بھی کریں گے. نہیں، وہ تو بلاول صاحب نے آج کہا ہے نا. بلاول صاحب نے آج ایک انٹرویو میں نے ان کا سنا، اس میں پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ میں اکیلا حکومت نہیں بنا سکتا. ہاں پہلی بات تو زرداری صاحب بھی کر چکے تھے. اچھا، میں اکیلا نہیں بنا سکتا، اور جو بھی حکومت ہوگی ہم اس میں مل کے چلیں گے، نفرت کی سیاست ختم کریں گے وغیرہ وغیرہ. بلاول صاحب تو بالکل تیار ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر یہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں، جن میں کہ 95% انڈیپینڈنٹس جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے، ان کو قانونی جو ہچیں اس وقت لاحق ہیں وہ کیسے دور ہوں گی؟ کیونکہ ٹائم گزر رہا ہے، the clock is ticking. دوسری بات یہ ہے کہ کیا، جس طرح بیرسٹر صاحب سے میں نے کہا نا میری بات، انہوں نے کہا جی ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے، ہماری ساری آپشن جو ہیں وہ ہیں، صرف ایک چیز نہیں کریں گے، ہم نون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو اگر یہ نون کے ساتھ بن رہی ہے چیز، تو کم از کم پی ٹی آئی والوں کو آپ دیکھیں ایک مضبوط سی شیڈو گورنمنٹ بناتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھے. جی رانا صاحب، پی ٹی آئی ایک تو ذہن میں رکھیے گا، میرا ذاتی جو میرے انفارمیشن ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں جائے گی. ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں. یہ بھی ان کے بیانی کی وجہ سے ہار ہوگی. دوسری بات ہے کہ تحریک انصاف کو، یہ جو ارشاد صاحب نے بات کی ہے بالکل درست بات ہے. اگر یہ کام جہاں پہ کھڑا ہے یہیں پہ بھی رک جاتا ہے نا، یہیں پہ بھی رک جاتا ہے، تو بہت سی اداروں کی بہت سی عزت میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. آپ ذہن میں رکھیے 1 سیٹ ہے، 2 سیٹ ہے یا 3 سیٹ ہے اختر مینگل کے پاس، وہ نہیں جائے گا حکومت میں. محمود اچکزئی نہیں جائے گا حکومت میں. اس کے بعد اس الیکشن نے بہت سی جماعتوں کی سیاست ختم کر دی. آفتاب شیرباؤ کی سیاست ختم ہو گئی، ANP کی سیاست ختم ہو گئی، مولانا صاحب کے صاحبزادے ہار گئے. اس کے بعد آپ آجے سراج الحق صاحب ہار گئے. میں سراج الحق چلے، وہ تو اس گیم میں نہیں تھے نا اتنی دور میں. اس کے بعد آپ آ جائیں شاہد رفیق صاحب، نہیں اس میں میں آتا ہوں پارٹیوں کی طرف آ جاتا ہوں نا. اس پہ آ جائے پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ گئے. محمود خان کی جو ویڈیو آج سوشل میڈیا پہ ہے جس میں وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے بے وفائی کی اور میں جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے، آپ بھی جائیں. اگلا عالم وہ بھی گئے. تحریک استحکام پاکستان آپ نے بنائی، وہ بھی گئے. جہانگیر ترین صاحب گئے سارے. ان کے خالد ترین صاحب نہ کہ سرور خان گئے. فردوس اشقوان، آج آپ نے اس کا سنا فردوس اشقوان نے کیا کہا؟ اس نے کہا سارا بیڑا غرق مسلم لیگ نون نے کیا. ہم نے اس سے پوچھا گیا جو تھپڑ آپ ASI کو مار رہی ہیں، اس نے کہا مسلم لیگ نون نے پولیس یہاں پہ ارینج کی تھی، مسلم لیگ نون نے یہ سارا کچھ کیا تھا، اور میں گئی ہوں اندر تو جال سازی ہو رہی تھی جس پر میں بولی تو وہ ASI ان کی سائڈ لے رہا تھا. میں کیا کرتی؟ میں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی سیاست بھی ختم ہو گئی اور ساتھ میں وہ سیاسی جماعتیں بھی ختم ہو گئیں.
بس اب علیم خان صاحب جو ہیں وہ آج چودھری شجاعت صاحب سے ملنے جا رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں پنجاب میں ہم نے کیا لینا ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب خاموش ہیں، وہ پارٹی کے سب کچھ ہیں، اس پارٹی کی سیکٹری اطلاعات جو ہیں وہ بھی ہار گئی ہیں، اس پارٹی کے جنرل سیکٹری صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں نہیں تھے، اس پارٹی کے باقی بہت سے لوگ جو تھے ایک قصور سے تھے۔ ارشاد صاحب ایک چیز بتائیں، جہاں جہاں انہوں نے سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کی تھی استحکام پاکستان نے اور مسلم لیگ نون نے، اگر اون چودھری اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں مسلم لیگ نون کے ووٹر سے اگر جیت سکتے تھے تو جہانگیر ترین کیوں نہیں جیتے؟ آپ کو یقین ہے کہ اون چودھری صاحب ووٹوں سے جیتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں نا میرا مطلب ہے کہ میں نہیں یہ تو دیکھیں بات یہ ہے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اون چودھری صاحب جو ہیں نواز شریف سے زیادہ مقبول ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری گجر برادری اور میں نے ووٹ ہی بڑھا لیا، ان کا سکا بھائی جو الیکشن لڑا تھا مریم نواز سے زیادہ مقبول ہیں، شہباز شریف صاحب سے زیادہ مقبول ہیں، حمزہ شہباز سے زیادہ مقبول ہیں، جہانگیر ترین سے زیادہ مقبول ہیں، خود علیم خان سے زیادہ، مطلب ٹھیک ہے وہ جیتتے، مطلب یہ جو مذاق بنایا گیا ہے اس الیکشن کو، اوور قسم کی انہوں نے یار خدا کے بندے، جو آدمی 10,000 ووٹ نہیں لے سکتا یا لے بھی لے وہ اس کو 1,72,000 ووٹ نکل آئیں گے تو لوگ مان لیں گے۔ اچھا یہ دیکھیں لوگوں کی عوام جنہوں نے کہ کوئی گواہی دی تھی یا جنہوں نے جو نکاح میں شامل تھے، جو بعد میں جی میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی صلہ دیا گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام نہیں میں ایسی اسپیکولیشن اگر صلہ نہیں دیا گیا تو پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا مقبول بھی نہیں تھا تو ووٹ کیسے پڑ گئے؟ اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عوام کی دانش سے نہ کھیلیں، عوام کو اتنا احمق اور بیوقوف نہ دیکھیں۔ پنجاب کے بارے میں ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا کہ پنجاب کے عوام جو ہے نا جی ان میں تو کچھ سیاسی شعور ہی نہیں ہے، یہ تو اٹھتے نہیں ہیں، یہ تو بس ہر آنے والے کے آگے۔ اس دفعہ پنجاب کے عوام نے، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں جن کو کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ لوٹے وہاں ہوتے ہیں، جس انداز میں انہوں نے ووٹ دیا ہے، جس انداز میں وہ نکلے ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہم یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیاستدان، ہمارے سیاستدانوں کو مت کہیں نا آپ۔ نہیں میں سیاستدانوں کو کہوں گا نا، نواز شریف صاحب اس وقت حکومت سازی کرنا چاہتے ہیں، بلاول بھٹو اور زرداری جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے نا اس میں۔ بھائی آپ لوگ عوام پکارتے ہیں اور عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 1,72,000 ووٹ ایک شخص کو پڑ جائے گا جو پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہے، اور آپ لوگ مان جائیں گے۔ مذاق نہ کریں لوگوں کا۔ بھیڑ بکریاں انہوں نے بولا ہے نا شازیہ، یہ پہلا الیکشن ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک چیز اور واضح طور پہ سامنے آئی ہے کیا کہ پاکستان کے عوام، خاص طور پہ پنجاب کے عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ بالکل اور یہ ایک اچھی ابتدا ہے۔ بالکل صحیح، کبھی بھی نہیں تھیں، ہمیشہ رزلٹ بدل کے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بریک لے لیں ناظرین، ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔